السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج میں ٹرپ 786 کے ساتھ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ آپ بیتی ہے۔ میں ویسے روٹین میں اس سال میں نے اپنا چینل بنایا اور مارچ 2022 میں نے اپنا پہلا ٹور ارینج کیا، جو کہ میرا آزاد کشمیر نیلم ویلی کا تھا، اور اس ٹور کو میں نے توبر تک میں گیا الحمدللہ۔ تو اس کے بعد پھر اگست 2022 میں ہم نے ایک اور ٹور ارینج کیا۔ وہ میرا ٹور اپنے فرینڈس کے ساتھ تھا، جو کہ ہم لائرز ہیں لیاقت پور میں۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے ناردرن ایریاز میں، کیونکہ ہم ہر سال اگست میں اور جون جولائی اگست میں جاتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ ڈیسائیڈ اس لیے اگست کا کیا کیونکہ اگست میں کورٹ بند ہوتی ہے، ہالیڈیز ہوتی ہیں کورٹ میں۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جاتے ہیں اس بار ٹور پہ۔ پروگرام تو مختلف جگہ بنتے رہے، لیکن پھر دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آزاد کشمیر ہی جانا چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر کو ہم سب لوگ دوست پسند کرتے ہیں، بہت خوبصورت ایریا ہے وہاں کا۔ اس سے قبل بھی ہم 2019 میں بھی سارا یہ گروپ ہمارا گیا تھا نیلم ویلی میں۔ اب دوبارہ بھی یہی ارینج کیا گیا۔ تو اس کے بعد فائنلی ہم نے اس کی ڈیٹ فکس نہ کر سکے، کبھی یہی تھا کہ اب 14 کو جائیں گے یا 15 اگست کو جائیں گے، کبھی 13 اگست کو ایسے ڈیسائیڈ کرتے رہے۔ اچانک میسج آتا ہے دوستوں کا کہ کل ہم نے یہاں سے موو کرنا ہے۔ اچھا، تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہاں سے موو کرنا ہے 13 اگست کی تاریخ کو شام کے ٹائم، یعنی کہ 13 اگست 2022 یہ طے آ گیا۔ انہوں نے مجھے میسج کر دیا، یعنی کہ 12 اگست کو مجھے میسج ملتا ہے رات کو۔ انن فنن تیاری کی جاتی ہے، اور ہم اپنے ٹور کا سٹارٹ کرنے کے لیے جب ہم نیکسٹ تیاری کرتے ہیں تو تقریباً دوپہر کے وقت موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی بارش جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ طوفانی بارش بھی کہیں تو وہ بھی کم ہوگی، بہت زیادہ بارش تھی وہ اس دن، جس پر میں نے پھر دوستوں سے کہا کہ اس پروگرام کو ہم پوسٹ پون کریں، کیونکہ جو میں نے اس پہ گوگل پہ سرچ کیا تھا وہ تقریباً ہر جگہ ہی بارش آ رہی تھی، اور کشمیر میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ موسم خراب رہے گا، بارش زیادہ ہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ ان پہاڑی علاقوں میں پھر لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ خیر ہم نے دوست نہ مانے، ہم نے اپنا یہاں سے موو کیا۔ رات کو 8:30 بجے ہماری کوچ آئی، جو کہ 6 بجے آنی تھی، 2-2.5 گھنٹے لیٹ ہوگی بارش کی وجہ سے۔ تو ہم یہاں سے نکلے ہیں نیکسٹ ڈے، ہم 14 اگست 2022 صبح ہم تقریباً 6-6:30 بجے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پروگرام ہمارا یہی تھا کہ ہم اب یہاں سے اپنا ناشتہ کر کے ہم نکل جائیں گے مظفر آباد، اور 14 اگست مظفر آباد گزاریں گے۔ 15 اگست سوموار والے دن ہم دیواریاں پہنچ کے سٹے کریں گے، اور پھر ہم دیواریاں سے پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈے رتی گلی جائیں گے، یعنی کہ منگل والے دن 16 اگست۔ لیکن وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، ہم اسلام آباد پہنچ گئے، لیکن ہمیں وہاں پہ کچھ تھوڑے سے دوستوں کے معاملات تھے، وہی کرتے کرتے دیکھتے ایسی طرح ہمیں تقریباً کوئی 12-12:30 میں اسلام آباد ہی ہو گئے۔ پھر ہم وہاں سے کچھ دوست نکلے کہ چلے ہم چلتے ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ آپ لوگ بعد میں آ جائیے گا۔ وہ ان کا فون آ گیا بعد میں کہ ہم نہیں آ رہے، ہم صبح آئیں گے۔ تو ہم بھی لیٹ ہو گئے تھے، پھر ہم نے مری پہنچ کے سٹے کیا۔ 14 اگست ہم نائٹ ہم نے مری گزاری ہے، تو 15 اگست کو وہ بھی مری آ گئے، ہم وہیں سے اکٹھے ہو کے پھر ہم چلے گئے۔ راستے میں مختلف جو پوائنٹ آ رہے تھے، جیسے کوہالہ برج وغیرہ، اور دیکھتے وغیرہ مظفر آباد پہنچ گئے۔ مظفر آباد جا کے ہم نے وہاں پہ اپنا 15 اگست کو روم لیا، اور پھر ہم پیر چناسی چلے گئے۔ وہاں سے پیر چناسی سے واپس آئے ہیں، آ کے پھر ہم نے رات گزاری مظفر آباد۔ اگلی صبح پھر ہم روانہ ہو گئے، لیکن پھر سارے راستے میں بارش تھی۔ تو اسی طرح ہم راستے کے پوائنٹ دیکھتے دیکھتے مختلف جگہ، دھانی واٹر فال، کشمیر آبشار، یہ کرتے کرتے ہم کنڈل شاہی جاگرا واٹر فال جا پہنچے۔ تو وہاں بھی بڑی موسلا دھار بارش تھی۔ جاگرا واٹر فال پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ ایک نیا کاٹیج بنا ہے آئیبیکس کاٹیج کے نام سے۔ کیا زبردست کاٹیج ہے، روم بڑے زبردست ہیں، نیو بالکل یہ ابھی کنسٹرکٹ ہوا ہے۔
تو میں اس پہ تھوڑا سا آپ لوگوں سے یہ التماس بھی کروں گا کہ جو دوست بھی یہاں سے وزٹ کے لیے جائیں نا، کم از کم جاگرام واٹر فال پہ ضرور اب رہائش کریں، کیونکہ اس سے پہلے جاگرام واٹر فال پہ کوئی رہائش کا انتظام نہیں تھا. اب یہ کہ آئیبیکس کاٹیج کے نام سے بن چکا ہے ریزورٹ ٹائپ، تو وہاں کھانا بھی اویلیبل ہے، ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا ملتا ہے. لیکن ویو بہت پیارا ہے، رات گزارنے کا وہاں بڑا مزہ آئے گا. لیکن ہم تو نہیں ٹھہرے تھے، کیونکہ ہمیں رتی گلی کا شوق تھا کہ رتی گلی ہم نے پہنچنا ہے تو جانا ہے، اس لیے ہم نکلنا چاہ رہے تھے. بارش بھی بڑی تیز تھی. خیر وہیں سے پھر انہوں نے بڑا اچھا پروٹوکول دیا آئی بیکس کاٹیج والوں نے. ہم 10-11 دوست تھے، ہمیں انہوں نے چائے وغیرہ سے انٹرٹینمنٹ کیا. تو اس کے بعد پھر ہم وہاں سے آ گئے، کیرن پہنچے ہیں کیونکہ ہمیں شام ہو گئی تھی. ہم نے کیرن ڈیسائیڈ کیا کہ یہیں رک جاتے ہیں، بارش بھی ہو رہی تھی. وہاں ہم نے ہوٹل لے لیا. لیکن کیرن جب پہنچے تو وہاں احساس ہوا کہ تھوڑا سا کچھ نا پانی کا، دریا کا جو پانی وہ بھی گتلا ہو گیا ہے، لگتا ہے بارش زیادہ تھی. کچھ ہی دیر میں ہم تو خیر چلے گئے اوپر، پھر نیلم کہ چلے اپر نیلم جا کے کچھ ٹائم اسپینڈ کر کے آتے ہیں. جب واپس آئے تو ہمیں بقیہ دوستوں نے بتایا کہ ابھی ہم نے دیکھا یہاں سے دریا میں بہت بڑے بڑے درخت 100 فٹ کے قریب جو ہوں گے دریا کے دیار کے، وہ اس میں بہہ کے جا رہے تھے. تو لوگوں کو بھی دیکھا ہم نے، عورتیں بچے بڑے لوگ، وہ انہوں نے آگے سے لکڑی کے بڑے بڑے سے بنائے ہوئے تھے ڈنڈے سے، ان کے آگے انہوں نے کچھ جال سے لگایا تھا جس سے لکڑیاں پکڑ رہے تھے اپنے، تاکہ لکڑیاں وہ اکٹھی کر رہے تھے تاکہ وہ ان سے اپنا سردیوں کے لیے اس کا اسٹوریج کر سکیں. لکڑی بہت بہہ کے آ رہی تھی پانی کے اندر. پھر پتہ چلا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے دیواریاں رتی گلی میں، جس بنا پر یہ تمام معاملہ ہوا ہے. وہاں کہتے ہیں کچھ جیپیں بھی رتی گلی کا جو نالا ہے اس میں بہہ گئی ہیں، کچھ لوگ بھی لاپتہ ہو گئے ہیں. تو خیر ہمیں بڑی پریشانی ہوئی. رات ہم نے وہیں پہ کیرن میں پھر اسٹے کیا. وہیں پہ ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم آگے نہیں جائیں گے، واپس چلتے ہیں کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے اور صورتحال نازک ہے. صبح اٹھ کے میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا جو کیل سائڈ سے آ رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ میں شاردہ سے آ رہا ہوں، راستہ کلیئر ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، آگے چلے گئے. ابھی شاردہ سے پیچھے تھے کہ تو بائک ہمارے بار بار تقریباً سارے پنکچر ہو رہے تھے. یہ بھی اس میں بھی کوئی رب کی حکمت تھی، تو جس سے ہم بھی دل برداشت تھا. میں خصوصاً ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کیوں ایسے ہو رہا ہے بار بار. پھر بارش بھی بڑی زوردار شروع ہو گئی، تو میں نے پھر وہیں سے ڈیسائیڈ کیا کہ میں واپس جاؤں گا. دوستوں سے میں نے ریکویسٹ کی، لیکن کچھ مان رہے تھے کچھ نہیں مان رہے تھے. پھر بہرحال میں اور میرا ایک دوست ہم اپنے بائک پہ ہم گئے تھے، بائک ٹور تھا ہمارا یہ. میں وہاں سے واپس ہو گیا. تو اس کے بعد پیچھے پھر ہم تھوڑی دیر بعد بقیہ دوست بھی ایسے ایسے سارے آتے گئے. خیر وہ مجھ سے بہت ناراض تھے کہ سارا پروگرام آپ نے دھرم برم کر دیا. تو پھر ہم وہاں سے شاردہ سے، کہ ہم شاردہ سے تھوڑا سا پہلے واپس ہوئے تھے، پھر وہاں سے ہم سیدھے مری پہنچے ہیں. تو مری آ کے بھی بس دوستوں کا تھوڑا سا مجھ سے رہا رنجش رہی ہے ان کو مجھ سے کہ میں نے ٹور ڈسٹرب کیا. لیکن میں ان کو یہی بتایا کہ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی. نیکسٹ زندگی رہی تو نیکسٹ سے انشاءاللہ ٹور لگا لیں گے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارا ٹور، لیکن یہ میں کہنا کہ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوری تو ہماری کہ ایک تو یہ ہمارا ٹور خراب ہو گیا صرف اسی وجہ سے، موسم کی وجہ سے. اور دوسرا اس میں یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دوست کچھ مجھ سے ناراض بھی تھے، لیکن ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی یہیں سے واضح جاتی ہے کہ ہم نے منگل کو جو ہم نے ٹریک کرنا تھا رتی گلی کا، اور وہ ہم نہیں کر سکے اسلام آباد میں لیٹ ہونے کی وجہ سے. اگر ہم خدا نخواستہ جس طرح ہمارا پلاننگ تھی ہماری کہ ہم نے اپنا اتوار کو ہی پہنچ جانا ہے شام کو مظفر آباد، ہم نے سوار کو شام کو پہنچ جانا ہے وہاں پہ رتی گلی، اور بلکہ دیواریاں اسٹے کریں گے، اور منگل کی صبح اور ایل صبح بلکہ ہم نکلیں گے اس کے لیے رتی گلی ٹریک کے لیے. اب منگل کو ہی تقریباً یہ کوئی 12 بجے کے بعد 1-2 بجے کے قریب جا کے کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اور وہاں پہ فلڈ آیا ہے، اوپر سے درخت کے درخت بہہ گئے ہیں، گاڑیاں گر گئی ہیں، کچھ جو جیپیں تھیں نالے میں. تو لوگ خیر بعد میں پتہ چلا تھا کہ محفوظ مقامات پہنچ گئے تھے، بچ گئے ہیں الحمدللہ. تو لیکن بس یہ وہ حکمت میں رب کی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اس دن لیٹ نہ ہوتے تو وہ شاید اس حادثے میں ہم ہوتے، اس حادثے کا ہم شکار ہو جاتے، وہاں پہ ہم ہوتے تو جہاں پہ دوسرے لوگ پھنسے ہوئے تھے، ہم بھی پھنس سکتے تھے. تو اس لیے بس یہ ہے کہ وہ ٹور ہمارا بڑا دھرم برم سا ہوا. اس کی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو میں نے راستے میں بنائی تھیں مختلف مقام. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارا ٹور تو بہت زبردست رکھا تھا، ہم نے بنایا تھا، کیونکہ مجھے اس میں اصل میں مجھے نوری ٹاپ کا شوق تھا. اور بیسکلی ہم جا بھی نوری ٹاپ کے لیے رہے تھے کہ ہم نے نوری ٹاپ کرنا ہے. مجھے اس کا کریز کی حد تک، یعنی کہ مجھے بہت اس کا کریز ہے کہ میں نے نوری ٹاپ کرنا ہے اور حال میں کرنا ہے. بہرحال اس کے بعد جی پھر نوری ٹاپ بھی رہ گیا، رتی گلی بھی ہماری رہ گئی.
تو یہ مشن ہمارا جو تھا نوری ٹاپ کا اور رتی گلی والا وہ ناکام ہو گیا. تو اب اس ٹور کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا نام دوں، کیونکہ یہ سارا ٹور پلان بھی سارا گڑبڑ ہو گیا اور ٹور بھی ہمارا ڈسٹرب ہوا ہے اور ناکام ہوا ہے. کہ جو ہمارا مین ٹور تھا وہ رتی گلی اور نوری ٹاپ تھا. تو باقیہ تو میں نے ابھی مارچ میں ہم کر کے آیا تھا. میں باقی تمام کیرن وغیرہ اور کیل اور انکیل تو بٹ اس کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو جو میرا چینل ہے نا، اس کا جو میں اپنا لنک اس میں ویڈیو میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے اس کو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اب میرا پھر پلان ہو رہا ہے ٹور کا انشاءاللہ. اب دیکھتا ہوں ناران کاغان کا یہ نومبر کا ہے پروگرام کہ ناران کاغان یا پھر دوبارہ کشمیر کا کوئی پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں. راولہ کوٹ بھی میں نہیں جا سکا تھا، اس کو بھی دیکھتا ہوں جو سلے وغیرہ. بہرحال جو بھی اب ڈیسائیڈ کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ اسی منتھ کے اکتوبر چل رہا ہے، اکتوبر میں نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے. اس کا پیپر پلان جو بھی میرا ہوگا ورک وغیرہ کر لوں گا، اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جو نومبر کا ہوگا اس میں یہ ٹور اپنا ارینج کروں گا. تو پھر نیکسٹ ویڈیوز آپ کو اس میں دکھائیں گے. تب تک اللہ حافظ.